بیٹھ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں ذرا جاؤں یہودیوں کے مدرسے میں دیکھوں، یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس الہامی کتاب ہے، کیا کتاب ہے ان کے پاس، ذرا دیکھو تو صحیح، مختصر ہے. چلے گئی تو دیکھا یہودیوں کا مذہبی ادارہ تھا، بچوں کو بڑوں کو تعلیم دے رہے تھے، تورات اٹھا کر پڑھا رہے تھے. اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تحریف ہو چکا تھا تورات میں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر پھر بھی صحیح باتیں باقی تھی. اب تو مکمل یکسر ختم ہو چکا ہے. اب تو کوئی بات اس میں سچ اور حق ہے بھی نہیں. کچھ سو میں ایک آدھی بات ہو تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے کہاں پر ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر بھی کچھ نہ کچھ صحیفے محفوظ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دیکھا پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو، اور پھر وہ ورقے سامنے لے آئے جو صحیح تھے، ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں آئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے الہامی صحیفے تھے، وہ الفاظ پسند آ گئے. ان کو کہا کچھ اوراق مجھے دے دو، وہ جو صحیح اوراق تھے جس میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وہ چند اوراق ان لوگوں نے اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. آپ نے وہ اوراق اٹھا لیے، مسجد نبوی تشریف لے آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی ایک تعداد بیٹھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے آئے اور کہا اللہ کے رسول میں گیا تھا یہودیوں کے مذہبی ادارے میں، وہاں میں دیکھنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں، یہ اوراق میرے ہاتھ لگے، بڑے اچھے اوراق ہیں اللہ کے رسول. اس کی چند باتیں ایسے ہیں جو یقیناً ہمارے قرآن سے ہی مشابہت رکھتی ہے اور مجھے بڑے پسند آیا. رسول آپ سن لیجئے کیا کہہ رہی ہے اوراق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دیکھے حضور کے چہرے انور کے پڑھنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عمر کے چہرے پر جم گئی اور اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور لال ہوا جیسے کسی نے سرخ انار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نچوڑ لیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے. یہ زجر کے الفاظ ہوتے تھے، تجھ پر تیری ماں روئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان اوراق سے نگاہیں ہٹا لیے اور حضور کے چہرے انور کو جو دیکھا کہ سرخ ہو رہا تھا، ایک دم گئے اوراق کو ایک طرف رکھ کر اپنے دونوں زانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے اوپر رکھ دیے اور فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. میں راضی ہوں اللہ سے بحیثیت اس کے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، میں اس بات پر راضی ہوں. یہ پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا غصہ کافور ہوا. فرمانے لگے عمر سن لو، بیٹھ جاؤ، میری بات توجہ سے سنو. اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، صاحب کتاب جس پر یہ تورات نازل ہوئی ہے، صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اس کے پاس بھی سوائے اس کی کوئی چارہ نہیں کہ وہ مجھ ہی پر ایمان لائے اور قرآن ہی کا اتباع کرے. اس کو اس وقت تورات کا اتباع چھوڑنا پڑے گا اور اپنی دعوت لوگوں کو نہیں دے گا، میری دین کی دعوت لوگوں کو دے گا.